السلام علیکم پیارے ویورس، ہم نے پچھلی قسط میں دیکھے تھے کہ حضرت اسید بن حضیر بہت گالی گلوچ کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے آگے دیکھیں گے ہم اگلی قسط میں۔ اسید گالی گلوچ دے کر جب دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب نے انتہائی متانت اور نرمی کے ساتھ فرمایا کہ کاش آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئی تو قبول فرما لیں، اور اگر نا پسند ہو تو ان پر توجہ نہ کریں۔ اسید پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کے اس شیریں لہجے کا بہت اثر ہوا کہ جس شخص کو گالیاں دے رہا تھا اس نے ایک دشنام کا بھی مجھے جواب نہیں دیا، اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں کتنی نرمی اور شیرینی ہے، لاؤ اس کی باتیں سن لو۔ بات سننے میں کیا مذائقہ ہے۔ ہر آدمی دن رات میں بیسیوں آدمیوں کی زبانی گفتگو سنتا رہتا ہے، دیکھو تو صحیح کہ یہ مصعب آخر کیا کہتا ہے۔ اسید اپنے ہتھیاروں سمیت زمین پر بیٹھ گیا، اس کے کان مصعب کی باتوں کے انتظار میں تھے۔ یہ اضطراب اور انتظار خود حصول و فلاح کی طرف نظر نہ آنے والی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت مصعب نے انتہائی دل نشین انداز میں اسید کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اسید بڑے غور و توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ اسلام کی ایک بات سن کر بھی اسے وحشت نہیں ہوئی، حالانکہ نئی باتوں سے ابتدا میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی، مگر اسید کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی۔ اسلام کی حقیقت جب مصعب بیان کر چکے تو اس اثر کو اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اسید نے خاموشی کے ساتھ قرآن سنا اور بدلے ہوئے انداز میں بولے، یہ تو فرمائیے کہ جب کوئی آپ کے دین میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، ہم ایسے آدمی کو نہلا کر پاک کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں۔ اسید ہتھیاروں کو زمین پر پھینک کر تیزی کے ساتھ اٹھا، کپڑے دھوئے اور نہانے لگا۔ مصعب، اسد اور دوسرے مسلمان اسید کی اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ جس زبان پر ابھی گالیاں جاری تھی اب اس سے اللہ کی بڑائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت عطا ہوگی۔ اسید نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے بدل کر اسید بن حضیر کے سامنے آیا اور نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ اسید جو تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے یہاں آیا تھا اب خود ایک مسلمان بن کر روانہ ہوا۔ سعد بن معاذ بڑی بے چینی کے ساتھ اسید کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے اور واقعہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ اسید کی واپسی میں تاخیر ہو جانے سے اور فکر بڑھ گئی۔ طرح طرح کے اندیشے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ بات چیت بڑھتے بڑھتے کہیں ہاتھا پائی اور جنگ و جدال کی نوبت تک نہ آ گئی ہو۔ اسید تنہا گیا ہے، وہ اتنے بہت سارے لوگ ہیں، کیا عجب ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ سعد بن معاذ نے دور ہی سے حضرت اسید کو آتے دیکھ کر کہا کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ اسید سر سے پاؤں تک بدل گئے تھے، دل کی پاکیزگی اور ضمیر کی صفائی چہرے سے نمایاں تھی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اسید نہیں رہے جو اب سے چند ساعتیں پہلے تھے۔ ایمان کا نور آنکھوں سے چمک رہا تھا اور یقین کے کنول جبیں و رخسار میں کھل رہے تھے۔ حضرت اسید کے ہاتھوں، پاؤں، آنکھیں، ٹھوڑی، ماتھا، گرز، سارا جسم وہی تھا، مگر دل بدل گیا تھا، اور دل کے بدلتے ہی زندگی اور سے اور ہو گئی۔ زندگی میں تمام کار فرمائی دل ہی کی ہے، اسی کے سانچے میں زندگی ڈھلتی اور صورت پکڑتی ہے۔ حضرت مصعب نے پھر سعد بن معاذ پر اسلام پیش کیا۔ سعد نے کچھ سوالات کیے، تھوڑی دیر بعد مباحثہ اور جواب سوال ہوتے رہے اور مصعب نے ہر سوال کا تشفیہ آمیز جواب دیا۔ اسلام کی حقیقت
خوب کھول کھول کر بیان کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سائل کے ذہن میں اسلام کی حقیقت پوری طرح اتر جائے، کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، صرف اجمال سے کام نہ چلے گا۔ حضرت سعد تفصیل چاہتے تھے۔ حضرت مصعب کے جوابات نے سعد بن معاذ کو مطمئن کر دیا۔ حقیقت اور حق واضح ہو گیا، صداقت سامنے آ گئی، انہیں یقین ہو گیا فلاح و نجات کی صراط مستقیم یہی ہے۔ اس کے آگے کی قسط انشاءاللہ اگلی قسط میں۔